کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ سہراب گوٹ سائٹ، نیو کراچی اور منگو پیر میں بادل برس پڑے۔ رات بھر تیز بارش اور تھڈو ڈیم بھرنے کے بعد شہر قائد میں اربن فلڈنگ کی صورتحال۔ ملیر اور لیاری ندیاں بفر گئیں، پانی اطراف کی آبادیوں میں داخل۔ ایمرجنسی نافذ، تھڈو ڈیم اوور فلو ہونے سے سپر ہائی وے سے متصل آبادیاں زیر آب۔ M9 پر پانی آنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ سہراب گوٹ، ایوب گوٹ، خمیسو گوٹ، یار محمد گوٹ اور سکیم 33 میں بارش کا پانی گھروں میں داخل۔ شہری محصور، انتظامیہ، رینجرز اور پاک نیوی کا ریسکیو آپریشن۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 116 ملی میٹر ریکارڈ۔ کراچی میں بارشوں کے باعث تعلیمی اداروں میں آج چھٹی دے دی گئی ہے۔ 3 ہٹی کے مقام پر دونوں طرف سے روڈ دھنس گئی۔ حیدرآباد میں وقفے سے بارش، ریلوے ٹریک زیر آب آنے سے ٹرینز تاخیر کا شکار۔ ہب میں بھی موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ وزارت آبی وسائل نے متعلقہ اداروں کو ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے دریائے ستلج میں 2 مقامات پر اونچے درجے کے سیلاب سے آگاہ کیا۔ ہریکی اور فیروز پور کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ ہیڈ گنڈا سنگھ پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال۔ پانی کا بہاؤ 2,30,000 کیوسک ریکارڈ۔ دوسری جانب سیلابی ریلے پنجاب سے سندھ میں داخل ہو گئے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی۔ ہیڈ پنجنت پر بہاؤ بڑھ کر 4,75,000 کیوسک ہو گیا۔ گڈو اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ گڈو بیراج پر 4,43,000 اور سکھر بیراج پر پانی کی آمد 3,85,000 کیوسک ریکارڈ۔ پانی کا لیول کم کرنے کے لیے بیراج کے تمام گیٹ کھول دیے گئے۔ وسطی پنجاب کے بعد جنوبی پنجاب میں سیلابی ریلوں سے تباہی جاری۔ ملتان میں شیر شاہ بستی سمیت متعدد آبادیاں ڈوبنے کا خدشہ۔ رنگپور میں سیلابی ریلا مظفر گڑھ ملتان روڈ سے گزرنے لگا۔ اطراف کی آبادیوں سے شہریوں کی نقل مکانی۔ کہروڑ پکا میں موچیاں والا بند ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ جلال پور پیر والا میں سپر بند ٹوٹنے سے سینکڑوں گھر اور ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ۔ پانی عمر پور، عنایت پور سمیت دیگر قریبی بستیوں میں داخل ہو گیا۔ وسیع رقبے پر کاشت، کپاس، مکئی اور تیل کی فصلیں دریا بورد ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر متاثرہ شہروں میں ریسکیو آپریشن کے لیے مزید سامان پہنچا دیا گیا۔ ملتان، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، بہاولپور اور لودھرا کے لیے ریسکیو بوٹس اور دیگر امدادی سامان مہیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ مریم نواز آج جلال پور پیر والا جائیں گی، فلڈ کیمپوں کا دورہ کریں گی۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کا امدادی آپریشن جاری۔ کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں ہوور کرافٹ تعینات۔ ہوور کرافٹ زمین، پانی اور دلدلی علاقوں میں آپریشن کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور سے 4,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ قصور اور راجن پور میں بھی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن میں پیش سیلاب متاثرین کو راشن اور طبی امداد کی فراہمی جاری۔ سوات، مونیر اور شانگلہ میں بھی میڈیکل کیمپس کا قیام۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی تباہ کاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ریلیف اور بحالی اقدامات پر وفاقی کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی۔ رائے کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان متوقع۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور خارجہ پالیسی پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ پاک چین اقتصادی تعاون سی پیک منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ اسرائیل کا قطر پر فضائی حملہ۔ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی ہیڈ کوارٹرز پر بمباری۔ حماس کے چیف مذاکرات کار خلیل الہیہ، خالد مشعل، ظہور جبرین اور نزار عواد اللہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حماس نے رد عمل دیا کہ اسرائیل مذاکراتی وفد کو قتل کرنے کی کوشش میں ناکام رہا۔ حملے میں خلیل الہیہ کے بیٹے سمیت 6 ارکان شہید ہوئے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا جلد رد عمل دینے کا اعلان۔ کہا قطر ریاست دہشت گردی کا شکار ہوا، جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی حکام نے اسرائیلی حملے کے 10 منٹ بعد کال کی۔ دوحہ میں حملے پر خوشی نہیں، یہ فیصلہ ان کا نہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا رد عمل انوکھی منقط پیش کی کہ قطر کو حملے کی اطلاع دی گئی مگر وقت پر نہ پہنچ سکی۔ خود مختار ملک قطر پر حملہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں۔ قطر کے امیر اور وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔
دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، دوحہ میں اسرائیل کی گھناؤنی بمباری کی شدید مذمت۔ شہباز شریف نے کہا کہ قطر کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان مشکل گھڑی میں قطر کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیپال کے آرمی چیف جنرل اشوک راج کی مظاہرین کو مذاکرات کی پیشکش۔ مظاہروں میں ہلاک افراد کے اہل خانہ سے تعزیت، کرپشن کے الزام اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف مظاہرے پر نیپالی وزیراعظم مستعفی ہوئے تھے۔ مظاہرین نے سپریم کورٹ اور پارلیمانی عمارت سمیت متعدد سرکاری املاک کو آگ لگا دی۔ وزیر اعظم کا نجی گھر بھی نظر آتش، وزراء کے گھروں پر توڑ پھوڑ، کمیونسٹ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پر دھاوا۔ تریبھون انٹرنیشنل ایئرپورٹ مظاہروں کے باعث بند، تمام ملکی اور غیر ملکی پروازیں معطل۔ نیپالی صدر نے وزیر اعظم کو استعفیٰ منظور کر لیا۔ مظاہروں میں 20 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کامری کے تعلیمی اداروں کا دورہ، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ خصوصی نشست میں طلباء اور اساتذہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ طلباء کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان قوم کا فخر ہیں، ہر مشکل میں وطن کا دفاع کیا اور کرتی رہیں گی۔ نوجوان نسل پر امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل نہایت روشن ہے، ہمیں ملک دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹی معلومات سے بچنا ہوگا۔ اساتذہ کا پیغام میں کہنا تھا کہ نوجوان نسل ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ علی امین گھنڈاپور کے وارنٹ کی رفتاری جاری۔ عدالت نے علی امین گھنڈاپور کو گرفتار کر کے 17 ستمبر کو پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن نے وزیر اعلیٰ کے پی کے وارنٹ کی رفتاری جاری کی ہے۔ اسرائیل کے غزہ کی پٹی پر فضائی حملے جاری، مزید 83 فلسطینی شہید۔ وسطی غزہ میں امداد کے منتظر 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے غزہ شہر پر مسلسل حملے، متعدد افراد شہید، کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ دیر البلا میں تاریخی مسجد ابن تیمیہ شہید۔ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہادتوں کی تعداد 64,600 سے زائد ہو گئی۔ زخمیوں کی تعداد 1,63,000 سے بڑھ گئی۔ ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے نشانہ باز اسد واحد نے یورپی ایف کلاس چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیت لیا۔ اسد واحد نے برطانیہ میں ہونے والے یورپ کے سب سے بڑے شوٹنگ ایونٹ کے 1000 گز کے مقابلے میں سلور میڈل اپنے نام کیا۔ ایف کلاس چیمپئن شپ میں امریکہ، کینیڈا، جرمنی، برطانیہ اور پاکستان سمیت متعدد ممالک کے 400 سے زائد شوٹرز نے شرکت کی۔ اور افغانستان کا ایشیا کپ میں شاندار آغاز، پہلے مقابلے میں ہانگ کانگ کو 94 رن سے شکست دے دی۔ افغانستان کے 189 رنز ہدف کے تعاقب میں ہانگ کانگ کی ٹیم 94 رنز پر آؤٹ۔ فضل الحق فاروقی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ایشیا کپ کا دوسرا میچ آج دبئی میں بھارت اور میزبان متحدہ عرب امارات کے درمیان کھیلا جائے گا۔